السلام علیکم، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نیو آئیڈیاز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں لے کے چلتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ویڈیو پوری دیکھنے سننے کے بعد آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا اصل اسلام ہے کیا۔ اللہ کی نعمت، فضل، کرم، شکر اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا، اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بنبناہٹ کی آوازیں تھیں، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دہک سے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل میں آل کے بٹن کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اور بھی جو دوست یار ہیں ان تک بھی چینل کے لنک کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ شکریہ۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے، شروع سے ہی سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، اور ان کے دلوں میں اترتی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب آنکھوں میں غیظ لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔
اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لب ہائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں غصے سے سرخی تھی، ابو بکر کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا، عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ بن ابو طالب کا چہرہ اور اسی طرح باقی تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت امتیاز کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی، بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر دوں۔ بیٹھ جاؤ عمر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو گیا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ تم آزاد ہو، صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سیاستیں ہوتی رہیں جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھیں، اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو، اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگا لیا۔ مرحبا ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو، تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اسے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حدود پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔
مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتا جا رہا تھا، مکہ والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ مال کی باز پرست نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنا سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکے کے لوگوں، ہندہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات کو یہی کہا تھا، اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم، بنا تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر اور تلوار چلائے۔ لوگ جوگ در جوگ اس افاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد الحرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکے والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندہ بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا دین اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا اصل اسلام، جو دشمن بھی اگر قیدی بن کے آ جاتا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، چاہے جتنے بھی بڑا ظلم اس نے کیا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔